جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص آیا حضور کے پاس، ایک مل کے صلوات بھیج دیجیے گا اور محمد اور حضور سے یہ کہا کہ اتأذن، کیا مجھے اجازت ہے کہ اتمنا، میں تمنا کروں بالموت، موت کی۔ اللہ جانے زندگی کی کس کیفیت میں ہوگا، کبھی کبھار انسان پہ وقت کبھی ایسا آ جاتا ہے انسان اندر دل میں سوچتا ہے کہ بس اب موت ہی آ جائے، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں موت کی تمنا کروں؟ تو حضور نے ایک بڑا لطیف جواب دیا۔ حضور نے کہا کہ شیء لا بد منہ، یہ ایک ایسی شے ہے کہ جو آنی ہی آنی ہے، تمنا کرو تب بھی آنی ہے، تمنا نہ کرو تب بھی آنی ہے۔ یہ نہیں کہ تم تمنا نہیں کرو گے تو نہیں آئے گی موت، فقط جو تمنا کرے گا اسی کو موت آئے گی۔ فرمایا شیء لا بد منہ، ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے سب کو گزرنا ہے۔ جو ایتھسٹ بھی ہیں، جو بڑے سے بڑے کافر بھی ہیں، فرعون اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہنے والا تھا، لیکن تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے بھی اپنے آپ کے لیے قبر بنا کے رکھی ہوئی تھی، اس کو پتا تھا کہ مجھے مرنا تو ہے۔ تو موت کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ موت تو آنی ہے، لیکن ھذا سفر طویل، یہ ایک بہت لمبا سفر ہے، اس کے لیے کچھ ہدیے اپنے ساتھ لے کے جاؤ جو تمہیں وقتاً فوقتاً دینے ہوں گے۔ اب موت کتنا سفر طویل ہے، وہ لوگ جو مر گئے ہیں 2000 سال پہلے، آج تک ان کا سفر جاری ہے۔ ہم جب اپنی قبروں میں جائیں گے تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں قبر میں کتنے ہزاروں سال رہنا ہے، کتنے 100 سال رہنا ہے یا کتنے ہزاروں سال رہنا ہے، خدا جانتا ہے کہ علی کیسے تھے۔ تو حضور مکرم نے فرمایا طویل سفر ہے، طویل سفر میں تم کچھ ہدیے لے کے جاؤ۔ یہ روایت میں کبھی تفصیل سے اور پڑھوں گا آپ کے سامنے، اس لیے کہ اس میں جو آگے اس کی بائیفرکیشن ہے وہ اس طرح سے کہ حضور نے کہا کہ جیسے ہی تمہاری موت کا سفر شروع ہوگا تو سب سے پہلی ملاقات تمہاری اسرائیل سے ہوگی، فرشتہ موت، اس کے لیے ایک گفٹ تیار رکھو۔ پھر اس کے بعد دوسری ملاقات تمہاری ہوگی قبر میں منکر نکیر سے، ان کے لیے تحفے تیار رکھو۔ اس کے بعد تمہاری ملاقات جب آگے تم پہنچو گے تو تمہیں میزان سے گزرنا ہوگا، میزان کے لیے ایک تحفہ رکھو، صراط کے لیے ایک تحفہ رکھو۔ حضور نے فرمایا کہ میرے لیے ایک تحفہ رکھو میدان محشر میں، اپنے رب کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کوئی ہدیہ رکھو۔ اب اس کی کیا کیفیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس طریقے سے 10 مورد حضور نے بتائے، اور ہر 10 موارد میں سے ہر ایک پر حضور نے فرمایا کہ ہر ایک کے لیے 4 تحفے ہیں، یعنی ملک الموت کے لیے 4 تحفے ہیں، قبر میں 4 تحفے ہیں، منکر نکیر کے لیے 4 تحفے ہیں، صراط پہ 4 تحفے، میزان پہ 4 تحفے، رضوان جو جنت کا سمجھ لیجئے کہ چوکیدار ہے اس کے لیے 4 تحفے ہیں۔ تو ابھی کل ملا کے 40 بنتے ہیں، 10 مورد میں ہر ایک کے لیے 4 تحفے۔ جب ہم سفر پہ جاتے ہیں، اب حضور نے کہا سفر بڑا طولانی ہے، جو سفر کی کیفیت ہے نا اسی حساب سے سامان سفر ہوتا ہے۔ اب جہاں ہزاروں سال جانا ہے وہاں کے لیے کیا تحفہ ہے؟ ایک سوال ہے، اس کا جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ حضور مکرم نے پورا پیکج بتایا۔ مثلا فرمایا جب صراط سے گزرو گے تو 4 تحفے تم صراط کے لیے رکھو۔ اس میں سے پہلا فرمایا اخلاص العمل، عمل کا خالص ہونا، یہ پورے صراط کا تحفہ ہے کہ وہ جو صراط ہے تو جہنمی بھی وہاں سے جائیں گے تو وہاں وہ جہنم میں رک جائیں گے، ختم گر کے ختم ہو جائیں گے، لیکن جو جنتی ہیں انہیں بھی گزرنا ہے وہاں سے، اگرچہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عذاب کی تکلیف کو لے لے گا ان سے، لیکن گزرنا ہے وہاں سے۔ اس گزارنے کی مصلحت کیا ہے؟ اس کی ایک مصلحت تو یہ ہے کہ جب آپ انسان کسی تکلیف کو دیکھ کر گزرتے تو پھر آگے نعمت کی قدر ہوتی، تو پتہ چلے کہ اگر اعمال نیک نہ ہوتے تو کہاں ہوتے۔ دوسرا یہ کہ پھر انسان جب وہاں سے گزر رہا ہو تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے کو دیکھے کہ جس کو دنیا میں دیکھ کر بڑا رش کرتا ہو کہ ارے یہ تو بڑا کتنا آگے نکل گیا، لیکن اس کے کام ٹھیک نہیں تھے، تو پھر اس وقت انسان شکر کرے گا کہ اچھا ہو سکتا ہے کہ اگر میں اس کی لائن پر راستے پہ چل پڑتا تو پتہ نہیں میرا کیا اثر ہوتا، تو شکر ہے کہ میں اس کے راستے پہ نہیں چلا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، جہنمی وہاں کہیں گے کاش ہم نے رسول اللہ کی سبیل کو مانا ہوتا۔ اور اس کا ایک ترجمہ آپ سے میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ اس کو قبول فرمائیں گے، کہ جو میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا کا ایک اور لطیف ترجمہ یہ ہے کہ اس وقت مجرم یہ کہیں گے کہ کاش میں نے رسول اللہ کے ساتھ ایک سبیل کو بھی مانا ہوتا، وہ سبیل اللہ علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو جو صراط سے گزر رہے ہیں ہم، تو حضور نے فرمایا کہ یہاں 4 تحفے ہیں، ہر ایک کو گزرنا ہے صراط سے۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ ہر ایک کو گزرنا ہے اور وہ جہنم سے گزرے گا، جنتیوں کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم کیوں زیارت عاشورہ کے سجدے میں دعا مانگتے کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود؟ یہ ورود کہاں پر ہے؟
پروردگار جب میں داخل ہو رہا ہوں، واردھا سے ورود ہے، جب میں وارد ہو رہا ہوں اس مقام پر مجھے امام حسین کی شفاعت نصیب فرما دے. زیارت عاشورہ کی شفاعت جو ہم امام حسین السلام طلب کرتے ہیں وہ اس موقع کی ہے کہ میں گزر سکوں صراط سے. تو اب پہلا حضور مکرم نے فرمایا کہ اخلاص یہ ایک تحفہ ہے صراط کا. حضور مکرم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ دیکھو اگر تم نجات چاہتے ہو نا تو اللہ کو دھوکہ نہیں دینا. تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو چیٹ کون کر سکتا ہے؟ کہ اللہ کو دھوکہ دینا یہ ہے کہ وہ عمل جو اللہ کے لیے کرنا چاہیے وہ دوسروں کے لیے کرو. اخلاص کے 3 مرحلے ہوتے ہیں. جب بھی کوئی آپ عمل انجام دینا اس میں 3 سٹیپس ہوتے ہیں. پہلا ہے اخلاص عمل سے پہلے، پھر ہے اخلاص عمل کے ساتھ، پھر ہے اخلاص عمل کے بعد. کیوں؟ عمل پر باقی رہنا اور اس کو پریزرو کرنا اشد من العمل، وہ عمل سے زیادہ شدید اور مشکل ہے. اللہ کو دھوکہ نہیں دینا. اللہ کو دھوکہ ساتھ دیکھو کہ وہ کام جو اللہ کے لیے کرنا کسی اور کے لیے کرو. ایران کے آیت اللہ مجتہدی تھے، وہ اس بات کو مثال کو بیان کرتے تھے. کوئی انسان گیا ہو زندگی میں ایک مرتبہ مکہ گیا ہو حجر اسود کو، وہ 50 سال تک یہ کہتا رہے کہ ہر بات میں وہ اس حجر اسود کی قسم کہ جس کو میں نے بوسہ دیا تھا نا وہاں جا کر اس کی قسم کھا کر میں کہہ رہا ہوں. یا ایک صاحب آئے امام بارگاہ میں نے کہا ذرا پانی تو دینا ہمیں، کیوں خیریت ہے؟ کہ آپ کو کیا پتا جب نماز شب کے لیے رات میں اٹھے تو کتنی پیاس لگتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی طریقے سے بات کو پہنچانا ہے گھما پھرا کر. وہ اللہ تعالیٰ نیت کو جانتا ہے. اس کی ایک سائن یہ ہے کہ لوگوں سے امید نہ رکھو. کسی نے قدر کر لی فبہا، قدر کر لی تو بہت اللہ کا شکر ہے. نہیں قدر کی تو کیا کس کے لیے تھا؟ جس کے لیے کیا تھا وہ تو دیکھ رہا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی، اس سے تو کوئی چیز مس ہو نہیں سکتی. میں مکمل کر لوں روایت کا یہ والا حصہ. حضور نے فرمایا صراط پر تمہیں 4 تحفے چاہیے. ایک اخلاص چاہیے، دوسرا حسن خلق چاہیے. حسن خلق کے بارے میں احادیث بھی بہت زیادہ ہیں، اس کے دنیاوی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں، آخرت کے تو ہیں ہی. آپس میں محبت کا ہونا، دشمنیوں کا نہ ہونا، رزق کا بڑھنا، عمر کا اضافہ ہو جانا، حسن خلق کے یہ فوائد ہیں. بالخصوص گھر والوں سے حسن خلق یہ بہت زیادہ اہم ہے. تیسرا فرمایا حضور نے صراط کا تحفہ ہے کثرت ذکر. کثرت ذکر خود بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ زبان سے ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں، اس کا بھی اپنا ایک فائدہ ہے. ایسا نہیں کہ اس کا فائدہ نہیں. آپ کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ذکر زبانی کا فائدہ ہے کہ آپ کی روح آہستہ آہستہ وہ ذکر سیکھ جاتی ہے. لسانی کرتے رہیں گے آہستہ آہستہ آپ کی روح بھی وہ ذکر سیکھے گی. اب زبان سے کہیں گے اللہ اکبر، پھر ایک انشاءاللہ موقع آئے گا کہ روح بھی اس بات کو پکار کے کہے گی واقعا اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں. اس لیے ذکر کی عادت رکھیں. ذکر خدا، ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، اس کے آثار ہیں. قرآن کریم میں ہر عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لمیٹیشن لگائی ہے. نماز کے لیے اوقات بتائیں، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، کہ نماز کو قائم کرو زوال آفتاب سے، یعنی جب ظہر کا جو وقت آتا ہے، الی غسق اللیل و قرآن الفجر، رات کے وقت کی نماز پڑھو اور فجر کے وقت کی نماز پڑھو. رمضان کے لیے روزوں کا بتایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. حج ایک خاص موقع پر ہے. ذکر وہ عبادت ہے جس کے لیے کوئی لمٹ نہیں رکھی. کہا ذکرن کثیرا، بہت ہی زیادہ ذکر، کوئی لمٹ نہیں رکھی بس اتنا 200 300 400 1000 2000 5000. ذکرن کثیرا. ذکر کثیر کی بھی کیا شان ہے. اہل بیت علیہ السلام سے ہمیں کیا کیا تحفے ملے ہوئے. واقعا امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا ذکر کثیر کیا ہے؟ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. سورہ جمعہ. اللہ کا ذکر کثیر کرو. ذکر کثیر 1000 ٹائمز ہے، 10,000 ٹائمز کتنا ہے؟ امام نے کہا ذکر کثیر میری دادی فاطمہ الزہرا کی تسبیح ہے. 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ. تو کوانٹیٹیولی تو یہ بڑا کم لگ رہا ہے. مولا یہ ذکر کثیر ہے، کہا ہماری دادی فاطمہ الزہرا سے منسوب ہے. سبحان اللہ. یہ پڑھ لو تو یہ ذکر کثیر کا مصداق ہو جائے گا. صراط پر 4 تحفے چاہیے: خلوص، حسن خلق، ذکر کثیر، پھر فرمایا احتمال الاذى. اللہ کی جانب سے اگر کوئی مصیبت امتحان آ جائے اسے تحمل کر لینا، شکوہ نہ کرنا. یہ جس کے پاس 4 نیکیاں ہیں اس کے پاس صراط کے تحفے پورے ہیں. اب ایک بات اور ہے، یہاں بات میں ختم کر رہا ہوں. جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کے پاس کچھ ہو نہ ہو پاسپورٹ ہونا چاہیے. بات پہنچ رہی ہے؟ تو یہ تو سارے باقی ڈاکومنٹس ہیں، پاسپورٹ کہاں سے صراط پہ گزرنے کے لیے؟ آپ کہیں وہاں ایئرپورٹ پہ پہنچ کے میرے پاس
اسٹوڈنٹ کارڈ ہے, میرے پاس میڈیکیئر کارڈ ہے, میرے پاس, وہ کہیں گے کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کا احترام ہے, آپ ٹیچر ہیں تو آپ کا احترام ہے, آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی ہے, آپ کے لیے آسانی بھی ہے, کوئی ڈسیبل ہے تو اس کے لیے اسپیشل اسسٹنس بھی ہے. لیکن پاسپورٹ کہاں ہے؟ آپ کچھ سارے دنیا بھر کے ڈاکومنٹ لے آؤ, پاسپورٹ نہیں تو ٹریول نہیں ہو سکتا. لا يجوز احد رد الصلاۃ الا من كتب له علی الجواز. یہ مسلمانوں کے خلیفہ اول, انہوں نے رسول اللہ سے حدیث بیان کی کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ علی اس وقت تک کوئی صراط سے گزر نہیں سکتا جب تک اس کے پاس آپ کی محبت کا جواز, پاسپورٹ نہ ہو. اللہم صلی علی محمد. یہ ہے پاسپورٹ. تو باقی سارے وہ ڈاکومنٹس تھے, یہ ہے پاسپورٹ. یہ ہے تو پھر آگے باقی چیزیں چیک ہوں گی, یہ نہیں ہے تو آگے چیک ہی نہیں ہونے والا معاملہ. اعمال اسی کے چیک ہوں گے کہ جس کا امام ٹھیک ہے, جس کے امام کا راستہ ہی, جس نے اپنے امام ہی کو صحیح منتخب نہیں کیا, اس کے اعمال کے چیک ہونے کی ابھی گنجائش ہی ختم, بات تو ختم ہو گئی. مستدرک الوسائل میں روایت ہے کہ فرشتے کچھ لوگوں کے نیک اعمال اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں, وہ بہت کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں لے کے جا پاتے. اخلط الی الارض, وہ کہتے ہیں کہ پروردگار اس کے اعمال تو ایسا لگتا ہے زمین سے چپکے ہوئے ہیں. ارتفاع العمل, عمل کی رفت ہے ہی نہیں, پروردگار یہ عمل کیوں نہیں اوپر جا رہا؟ پھر وہ فرشتے خود جواب دیتے ہیں کہ پروردگار اس لیے عمل اوپر نہیں جا رہا کہ لیس لہ موالات علی بن ابی طالب, کیونکہ موالات علی بن ابی طالب نہیں ہے اس لیے عمل اوپر نہیں جا رہا. تو اس کے دنیا کے فائدے ملیں گے. ہو سکتا ہے کوئی چیریٹی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا کیسا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مال بڑھائے گا, لیکن عمل کی قبولیت کا معیار کیا ہے؟ یہ پاسپورٹ ہے. سبحان اللہ.